پورا عرب ذریت دے صدقے چ پیا کھاندا جی پاویں وچوں تیل نکلے تے پاویں پانی نکلیا انہاں دے پیر دی وجہ لو جناب چھڈ کے جا رہے ہیں تو فرماندے نے اندا بیتک المحرمی تسلی مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ہے تو غیر زرعی زمین لیکن تیرا گھر قریب تیرے گھر کو چھڈ کے جا رہے ہیں اے میں نے تسلی ہے تے چھڈ کے کیوں جا رہے ہیں فرماندے نے میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ تاکہ یہ نماز کو قائم کریں بڑی لطیف گل ہے نماز کو قائم کریں پانی دی اتنے چھٹ کو نہیں تو نماز کتوں قائم ہونی ہے یہ مطلب ہے جہاں پانی نہ ملے وہاں نماز قائم ذریت ہی کر سکتی ہے یہ امت کا کام ہے جتھے پانی نہ ملے بہت شکریہ یار جتھے پانی نہ ملے اتھے نماز قائم ضروریت کر دی ہے ہون میرا موضوع جڑا نا وہ دے وچ میں آ گیا باڈی لینگویج نال میں سمجھا دینا جی اینج رکھ کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو تے اللہ کے التجا کیتی ہے فرماندے نے ایک مہربانی کر بے آب ہو گیا میدان ہے چھڈ کے میں جا رہا ہوں امت نو نہیں ذریت نو اولاد نو چھڈ کے جا رہا ہوں ایک مہربانی کر بڑی لطیف گل ہے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم اب تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے لوگوں کے دل باہر جنہیں لوگ بھی ہوں گے مجلس واسطے اتھے ہوں گے کہ مجلس اتر جانی ہونا اتھے ہونا مسجد وچ نمازیاں ہونا ہے کہ مسجد جا کے بوئے کے آکھو آؤ پڑھ لو نہیں نمازیاں جانا کھو جاندہ پیاسے والی یا پیاسا کھو پیاسا کھو والی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ جو ناس ہے نا لوگ ان کے دل میری اولاد کی طرف موڑ دے ان کے دل میری ذریت کی طرف موڑ دے یہ مطلب ہے ذریت کو ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف موڑے کیا بات ہے آباد رہو یہ ذریت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف اپنے دلوں کو موڑے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ لوگوں کے دل ذریت کی طرف موڑ دے ہم دوسرا جملہ بھی آکھاں یہ مطلب ہے ذریت کو لوگوں کی ضرورت نہیں لوگوں کو ذریت کی ضرورت ہے جن کے دل مڑنے ہیں انہیں امت کہتے ہیں شکریہ جن کی طرف مڑنے ہیں تھوڑے بندے بولنے پر کوئی گل نہیں ذریت کہتے ہیں دل مڑیں گے امت کے جدھر مڑیں گے اسے ذریت کہتے ہیں امت کہتے ہی اسے ہیں جن کے دل ذریت کی طرف مڑ جائیں آج سڑکیں کھلو کے اندر ہم بھی امت مصطفیٰ ہیں اگر تیرا دل محمد کی اولاد کی طرف نہیں مڑا تو امتی کہلوانے کا حقدار امتی وہ ہے شکریہ کہ بلا امتی وہ ہے جن کے دل اہل بیت کی طرف مڑ جائیں اور یار بیت تھا نا میں ایک مثال ایڈی اچھی دینا آگی ذہن سے ساری گل واضح ہو جائے گی امت اسے کہتے ہیں جن کے دل اجرا نبی پاک نے معراج دی شب مولوی دس دینے ایک کوئی گل کی تھی امتی 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 اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ فرمایا منگو کی منگ دے ہو فرمایا میری امت نو بخش لے بس میری امت نو بخش لے ہاں بھائی بخشا امتی جائے گا کمال ہے یار سر اٹھاؤ نا اگر حضور نے بخشش مانگی ہے تو امتی کے لیے مانگی ہے شک نہ کری میں امتیاں جے اندر تیرے حسین کوئی نہیں اندر تیرے حسن مجتبہ کوئی نہیں شک بھی نہ کری پیغمبر نے بخشش مانگی ہے امت کے لیے اور امتی وہ ہے جس کا دل ذریت کی طرف مڑ جائے انی میری آواز بھی نکل دی ہے یہ تو وقت نہیں نکل دی دل میرا کرتا ہے میں پہنچا دیں جتوں تک پہنچ سکتی ہے حضرات 61 ہجری 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ہور نے نماز نہیں بدلی دل بدلا اور روزہ نہیں بدلا قرآن نہیں بدلا قرآن وہی تھا مگر یزیدی تھا نماز وہی تھی مگر یزیدی تھا حج وہی تھا مگر یزیدی تھا ہر شے اسلام اس وقت بنی جب دل ان کی طرف مڑ گئے دل موڑنے نے اہل بیت دی طرف
نماز کدھر منہ کر کے پڑھنی؟ کعبے انہوں آندے نے بیت، بیت اللہ، کعبہ بیت ہے۔ حضرت ابراہیم اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ مطلب نماز قبول اس کی ہے جس کا منہ بیت کی طرف رہے، دل اہل بیت کی طرف۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی، مہربان، شکریہ کرو۔ روزہ اودا قبول ہے جدا منہ بیت دی طرف رہے، دل اہل بیت دی طرف رہے۔ اینے آل ابراہیم، آل ابراہیم تے لوکی درود بھی پڑھ دیں، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علامہ شہیدی صاحب نے 4-5 دن پہلے ٹی وی تے بڑے اچھے لفظ نا، میں وہ لفظ دا اضافہ ہے جی میری زندگی، انہوں نے لفظ بڑا اچھا دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا درود جڑا تسی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد پڑھ کے چپ کر جاندے ہو، اے اگلا تو انہوں کی جاندے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انہوں نے کہا اسی منکر نہیں، اسی پڑھنے ہیں درود ابراہیمی، تسی کسی وقت سارا جنازے تے آ جاؤ، اجا کہتے ہیں اسی درود ابراہیمی پڑھنے ہیں الحمدللہ، اسی قائل ہیں۔ تے اصل گل انہوں نے بڑا اچھا لفظ دیتا ہے، انہوں نے کہا سچ درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہی ہے، وہ جو اگلا ہے نا وہ حوالہ ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، بڑا اچھی لفظ انہوں نے، وہ فرماتے ہیں اگلا جو ہے نا کما صلیتا وہ حوالہ ہے کہ اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجا۔ چلو ٹھیک ہے تے اسی تے درود ابراہیمی نو پڑھ کے اسی تشریح کیتی نا جدنا سا درود ابراہیمی دی سانو خطرہ تو ہی نہ چھڑ جائیں کہ کیونکہ آل ابراہیم دا ذکر آندا نا تے نماز دے وچ آندا نا تے تشہد اور تحیات جنوں آندے بندے او تے بہ کے اندر کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جے آل ابراہیم تیری نماز دے وچ ہے نا تے پھر ابو طالب وچ ہی، کیونکہ نبی دا نکات بہ کہ حضرت ابو طالبہ کہتی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ ذریت ابراہیم، آل ابراہیم۔ اسلام دی پہلی جنگ ایسی جنگ سی کہ مد مقابل کئی بیٹے باپ دے آ گئے، کئی پرا دے مد مقابل آ گئے، کیونکہ نوے بندے مسلمان بچوں نکل کے ہوئے سن نا۔ ساڑھے پینڈ جلوس نکلنا سی تو پھر جنہیں ڈکنا سی نا او دا پرا میرا یار میں جاندہ سا سکول رستے جو کھو آندا سی، اس پھر کھو تو ملتا سی، میں نے بڑا اچھا بچہ سی۔ او آکھا لگا مجلس کے دن جے میں کہ کل وہ آ گیا چھوٹا پرا، وہ مجلس بعد ماتم شروع ہے تو اس ماتم شروع کر انہوں کسے بندے جا کے آکھیا جڑا جلوس تو ڈکڑا نا تیرا پرا ہوتے پٹدا پہ آپ، وہ سوچن تے مجبور ہو گیا جاؤں گا تو میں وہ مدے مقابل آؤں۔ کسے ویلے ایسا ہو جاندہ ہے مدے مقابل پرا آ جاندہ ہے، باپ آ جاندہ ہے، چاچے دا پتر آ جاندہ ہے، پھپھی دا پتر آ جاندہ ہے، مامے دا پتر آ جاندہ ہے۔ یہ جنگ بدر جڑی پہلی ہوئی ہے نا جی، یہ دے وچ نا واقعہ نہیں نا کچھ بندے مسلمان ہوئے سن، کیونکہ صحابہ کرام نے بڑی مشکل کلمہ پڑھیا ہے اور بڑی مشکلات جو گزر کے انہیں اسلام قبول کیتا ہے۔ ساڑھے تے تقریباً میرے ہر گاڑی پہ گیا نا اسلام، سانو پتہ ہوندہ نا بھی آ شے حرام ہے، سود دے پیسے کھانے حرام نے، رشوت حرام ہے، زنا حرام ہے، جناب شراب حرام ہے، لوگاں دا مال کھانا حرام ہے، یتیم دے مال تے قبضہ کرنا حرام ہے، ناجائز قتل کرنا حرام ہے۔ انہیں حرام سانو کسے پہلا دسے ہوندے تے اسی سوچ کے کلمہ پڑھ تے نمازاں ضروری قرار دیتیاں جاندیاں 5 ٹائم، اے واجب ہی روزے واجب نہیں، آ حلال ہے تے آ حرام ہے، چلو بندہ سوچ کے پڑھ دیں۔ اسی پیدا ہو گئے کسے اذان کانے چاک چھڑی، ایک چیز اقامت آگ چھڑی کر دے لڈو بن چھڑے، اگو نکیا ہوندے پٹی دے کے مسیطے کر چھڑیا، اسی مسلمان ہو گئے سامتے ہوش آن تو بات پتہ لگ گیا آوی حرام ہے۔ صحابہ کرام نو پہلا پتہ تھی، سار اٹھاؤ بھائی، اور صحابہ کرام نو پہلا پتہ سی، پیغمبر نے 40 سال گزار کے نا تے اسلام سامنے کھلار دیتا سی بندیاں دے۔ ہے مولا تو انہوں جزا دے وے، آج جننے بندے پیغمبر دے خلاف ہوئے نا وہ تو انہوں میں دسنا، پیغمبر نے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ، آکھو اللہ تو سوا کوئی عبادت دے قابل نہیں،
उन्हां दे बुत किसी काम दे भी नहीं सन। उन्हां आख्या मुहम्मद तू सादिक भी है ते अमीन भी है, गल तू सच्ची पे करना है, पर एक मेहरबानी कर आ लाल ही गल ना कर, ये ठीक ने। नबी आख्या कोई नहीं ठीक है, किसी काम ते नहीं। दलाइल भी नबी ने बड़े दिते। एक बंदे नूं पैगंबर ने आख्या भी तुसीं बुत कित्थे रखदे हो? उस आख्या सामने पिया बाहर। एक नूं पुछया तू कित्थे रखना? उस आख्या जी असीं अंदर रखने। फरमाया तू अंदर क्यों रखना? कहने लगा इहदा मिट्टी दा मेरा सोने दा, ये अंदर पिया तो बाहरों को चुक ही ना लै जाए। जदों सा कह रहा मैं बाहर रखा तो कोई चुक ना लै जाए। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा अपने आप जोगा नहीं तेनू रिज़्क कित्थों दे? दलाइल पैगंबर ने दिते ने। उन्हें आख्या जिहड़ी सलाह बजुर्गां कीती है ना, काफिर बजुर्गां दी गल करना। चलो काफिरां च बुजुर्ग कोई नहीं हुंदा। उन्हें बुजुर्गां बह के सलाह की, वो बड़ी कम की गल है जी एक काफिर ने की है, वो मैं संभाल के रखी है, वो अज तोहफा तुहानूं ले लो। उस आख्या ये आखे ना लग्या, अमानता रख लो, ईमानदार है, फैसले भी करवा लो क्योंकि फैसले ठीक करता, झूठ भी नहीं बोलता, सच्ची गल करता। ये उन्ना कम लाओ जिन्ना सानू ठीक। वो आखे लग के ना बुत ना छड्डे। उन्हें आख्या बजुर्गो अंदर की तुहाडे की गल है? तुहानूं पता बाबे पुराने जिहड़ी गल करदे ने वो बड़ी सोच समझ के कर। उस आख्या साडे सामने इहदी पूरी जिंदगी जिहड़ी गुजरी है साडे सामने, जे कलमा पढ़ गए ना इहदा इंज दे होना पैना जी। ते जिहदी शराब की भट्ठी अपनी सी उस आख्या बाबे ने ठीक पाया, जिहदा जुए का अड्डा सी उस आख्या बजुर्ग ठीक पाया। इस वास्ते इंज दा होना पैना पैना। इसका मतलब उन्होंने लोगों को पता सी ना कि ये इस्लाम ही है जिहड़ा गलियां च पिया फिरदा, ये दीन आप ही है जिहड़ा गली पिया फिरदा। हजरत आयशा नूं उन्होंने वालिद ने पूछा कि तूने मोहम्मद को उस घर में जाके कैसा पाया? उन्होंने फरमाया बाबा अगर लफ्जों में आ जाए तो उसे कुरान कहते हैं, वही कुरान गली में चले तो उसे मोहम्मद मुस्तफा। मेरा नबी दी जात दीन है, मेरे नबी दी जात जिसमें अतहारी पूरा दीन है, ये बवे ते बहना दीन है, उठे ते उठना दीन है। आज की दसा जो खाए ना वो हलाल है। अजय तुहानूं पता कोई नहीं मैं किहड़ी गल करना, अजय तुहानूं पता होंदा तो दात बहुती होनी। जो नबी खाए वो हलाल है, जिन्हों ना खाए वो हराम। की ख्याल है तुहाडा? ठीक है। जे बंदे दे ज़हन च गल आ गई है कि नबी जो खाए वो ही हलाल है तो जिन्हों ना खाए वो हराम है, अगों इदों वड्डा जुमला कित्थों लियावां? नबी वो खांदा सी जो अबू तालिब खवांदा सी। और यारो पढ़े ही हजरत अबू तालिब दी गोद च ने। ਇਹਦਾ मतलब है सारे जहान नूं हलाल हराम दा पता कुरान दे नाज़िल होण तो बाद लगा। जेड़े कुरान दे नज़ूल तो पहले हलाल और हराम तो वाकिफ सन उन्हें ज़ुर्रियत इब्राहिम कहते। मेहरबान। पहली जंग एक मौलवी ने शेर पुठा कर छड़िया। एक शेर तुहां सुनिया होगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हो सका इस्लाम जिंदा होता है सूरह बदर के बाद, इस्लाम जिंदा होता है जंगे बदर के बाद। जिस लिखा ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, उसका नजरिया ऐसी कि इन्नी मेहनत की जाए ना तो फिर इस्लाम जिंदा होता है। इन्नी मेहनत तो बाद जो कुछ है मुर्दा हो गई होवे उन्होंने जिंदगी देने वास्ते शबीर दे उसवा कामला ते चलना पाया। इन्ना उसका मकसद सी, गल उसकी ठीक सी कि इस्लाम अगर किधरे मर गया है ना किसी पिंड, उत्थे हुसैन नूं लै, जिस शहर जो इस्लाम मर गया उत्थे शबीर नूं लै आओ, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला बनानी पैंदी है तो फिर इस्लाम जिंदा होता है। उन्हें गल कर बैठा हो सके इस्लाम जिंदा होता है जंगे बदर के बाद। उहदे ते मैं पढ़िया किसी मस्जिद ते लिखिया सी, बाद टाड़िया होना तकरीर मैं की, मैं तकरीर की। मैं क्या जेड़े बंदे ने करबला की बजाय बदर रखी है वो समझदा करबला च हुसैन सन, अली दे बेटे सन, अली दे पोतरे सन, ये खानदान नबूवत सी। ये वो ना आखो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये बदर आखो तो बंदा पूछे बदर च कौन सी? कमाल है। कित्थों नसेगा अबू तालिब तो, कित्थों नसेगा? मैं एक तकरीर की थी, उसका इकतबास मैं सुना देना। मैं क्या करबला तो इस वास्ते तंग ने कि शहजादा अली अकबर जो निकले ना जी किबला मैदान हजूर ने एक रिज्स पढ़िया,
میرے پیغمبر دے نواسے دے بیٹے نے رج پڑھیا. رج حضرت علی اکبر نے آواز دے کے فرمایا جو نہیں جانتا وہ جان لے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. میں ہوں علی حسین کا بیٹا, اور حسین وہ جو علی کا بیٹا, اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. حضرت قاسم نکلے, میں ہوں قاسم حسن کا بیٹا, حسن وہ جو علی کا بیٹا, علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. حضرت عباس نکلے, فرمایا میں ہوں عباس علی کا بیٹا, علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. کربلا چ سارا دن ابو طالب ہی ہوندی رہی. میں پکی گل پہ کرتا جی, جننے ہاشمی نکلے نا انہیں اپنا شجرہ ابو طالب تک ضرور پڑھے. جننے ہاشمی نکلے نے انہیں اپنا شجرہ ابو طالب تک ضرور پڑھے. وہ بندہ اندروں تنگ سی ایک کربلا تو بھی ابو طالب ہی آندا ہے. تے چلو تو بدر چلیا, تو بدر چوں بھی نس جانا. تو پھر آکھنا میں بدر پڑھی نا, تو آکھنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد. جدوں میں لا فتح الا علی پڑھیا نا, تو آکھنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر خیبر کے بعد. کتھوں نسیں گا, تیرے کو نسن والا تھا ہی کوئی نہیں. پیغمبر اسلام نے جنگ بدر 3 انصاری نوجوان بھیجے. تسی نیٹ کھول لو, گوگل کھول لو, اتنے لکھو جنگ بدر, ساری گل بچ آ جائے گی. کتاب اج کل لیندا ہی کوئی نہیں, پڑھدا ہی کوئی نہیں. موبائل تے کول ہے نا, گوگل کر لو تسی, وہ لکھو جنگ بدر, آ جان گے. جی میں گل کر لگا تصدیق کر لینا ہونے اٹھ کے. پیغمبر نے 3 صحابہ نو بھیجیا جڑے کہ انصاری سن, مہاجر نہیں سن. 3 انصاری نوجوان نکلے خوب سجا کے. جنگ بدر اج بھی یہ سواد نہ آیا, اگوں سال بعد پھر 17 رمضان آنا. کچھ دن ہوندے نے جڑے منسوب ہوندے نے, ادھر سواد وکھرا ہوندا. اج شاید اس گل دا وکھرا سواد آوے. 3 نوجوان بھیجے, انہاں جا کے للکارا دیتا, میں فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. انصاری نوجوان سن. انہاں اگوں جڑے کھلوتے سن کافر. پہلی جنگ سی, 313 تے سارے آ سن, بچ کچھ بچے بھی آ سن. کل 2 اندازہ لاؤ پہ 2 گھوڑے سن, اونٹ زیادہ سن, 2 گھوڑے سن, تلواراں بھی تھوڑیاں سن. بالکل سامان اتنا نہیں سی, سامان حرب ہے ہی نہیں سی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ. مہربانی کے بلا میرے عزیزو 3 بندے نکلے تے انہیں جا کے اپنا تعارف کرایا. اس زمانے دسنا پیندا سی میں کون ہاں تے میرا ابا کیڑا. اتنے پڑھن واسطے دسنا پیندا میرے ابے کا نام کی. کدی کہ سٹیج سیکرٹری نے میرے ابے کا نام دسیا ہوئے. بسم اللہ. شاہ جی تشریف فرما ہو گئے, 5-7 منٹ بس. شاہ جی آ گئے نے. اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ سلامت رکھے, زبان تاثیر فرمائے, تے جڑی انسانیت دی خدمت ہے وہ بھی جاری ساری. مولا کائنات جزا دے کمال. میرے عزیزو ایتھے دسن دی لوڑ نہیں کہ فلانے ذاکر پڑھن لگے نے, فلانے ذاکر دے پتر نے. لوڑ نہیں ہے, ضرورت نہیں, ذاکر دا پتہ ہے. میدان جنگ چ اس دور دسنا پیندا سی میں کون ہاں تے میرے ابا جی کون. یہ رواج سی عرب دا. کئی بندے اسے واسطے اگاں نہیں سن ہوندے. مشکل سی تھوڑا یارہ, مشکل سی. کئی بار یہ نہیں گل پی, ایسی گل سی کئی بار ایسے والد گرامی ہوندے نے کہ وہ پھر کئی بار تعارف دے قابل ہی نہیں ہوندے. کئی ابے ایسے ہوندے نے بندہ دسنا ہی نہیں چاہتا ہوں. ایسا کمیاں بچیاں ہو جائیں, بندے کو وعدے کاٹے ہو جاندے نے. آیا بندے کو وعدے کاٹے ہو جاندے نے تو انہاں کو ہوئے سن بچارے کو. وہ پھر کئی بندے دسدے نہیں سن. ایک میرا پیر علی ہے جس جیڑی جنگ چ گیا او سکا نکلو میرے پیو دا نام ابو طالب. مولا تو انہوں جزا دے وے, کتھوں ابو طالب نو کڈیں گا. جنگ بدر 3 بندے بھیجے. وہ اگے کافر جڑے نکلے نا, وہ خود منہ تے پائے ہوندے سن بندے پہچانے نہیں سن جاندے. وہ ٹوپیاں لوہے دیاں تے اگے جالیاں شالیاں لگیاں ہوندیاں. انہاں آکھیا بھی کون ہو تسی؟ انہاں آکھیا میں فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. انہاں آکھیا بھی تسی نا جویں آئے ہو نا ایویں ہی واپس ٹر جاؤ, اسی کدی کمیاں نال لڑے ہی نہیں. انہاں دے لفظ یہ سن کہ جانورانو چارہ ڈالنے والوں سے ہم کبھی نہیں لڑے. جانوروں چارہ شارے جڑے پاندے نے سارے کام والے بندے ہوندے نے, وہ کمی. انہاں کہ اسی کدی چھوٹے بندے نال نہیں لڑے, اسی وڈے خاندان دے لوگ ہاں. تے محمد نو آکھو یا آپ آوے اے شکر ہے. کافر محمد نو چھوٹے خاندان دا نہیں سن سمجھ. سارے اٹھاؤ بھائی, کہنے لگے یا آپ آوے. یارا مرتضی عاشق صاحب بیٹھے نے, عاشق صاحب دے فرزند نے. یہ دس سکتے ہیں کہ میں
ذاکر ہاں تے ذاکر دا بیٹا اتنے آ جان مثال دے طور تے زرغام شاہ صاحب وہ دس سکتے ہیں میں ذاکر ہاں سید ہاں تے ذاکر دا بیٹا نسیم عباس صاحب دا بیٹا آ جائے وہ دس سکتے ہیں میں رضوی ہاں نسیم عباس صاحب دا بیٹا ایڈے ایڈے ابے ہون وہ تو دسن والی گل ہوندی میں کی دساں مطلب ہے ابا جی نہ ذاکر نہ عالم نہ پڑھے لکھے انہاں دی تعلیم اینی ہوئی سی کہ اس میں صابر شاہ نقوی کو کر چھڑیا بس میں سمجھنا ہے ہوش دی گل ہے انہاں میں انہاں دا شاگرد بنا دیتا تو اب دیکھو تھوڑے سامنے میں کھلوتا ویسے ابے جی تھوڑی بہت مطلب ان پڑھ اتنے ہوں ایڈے ایڈے ابے والے اتنے کھلو کے گلاں کرن تو میں اتنے ٹوری جانا میں کرن میں اتوں ہی پیچھا ہو جانا چلو ٹھیک ہے جی میں ان کی دساں یہ مطلب ہے والد محترم مجھ کوئی کمی ہوئے نا تے بندہ آگا پیچھا کر ہی جاندہ جی کسے میرے عزیزوں نہ کیا واپس چلے جو اسی کہتی چھوٹے بندے نہ لڑے نہیں لڑے پیغمبر نو آکھو پہلی جنگ آج 17 رمضان ہے جی اور جنگ بدر ہے آج آخری جملہ پڑھنا پیا انہوں نے کہا کسے بڑے نو بھیجو ساڑھے برابر تے بندے تے آؤ جے تو انو اسی مار چھڑیے تے ماریا کی تے جے تو اڈے ہتھوں مر گئے تے اکا مر گئے جے تو اڈے بسم اللہ باوج تو اڈے ہتھوں مر گئے تے اکا مر گئے تے جے مار بھی چھڑیا تو لوگ آخنا کنوں مار کے آئے ہو واپس ہی چلے جو وہ تریوے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واپس آئے تے پیغمبر دی بارگاہ چرز کی تھی یا رسول اللہ او تے کو بزدی کر دیں مطلب ہے پہ لڑن دی بجائے لڑکارہ بھی مارے ہے رج بھی پڑے ہے سامنے آؤ اسی مجاہد اسلام ایدہ کی مطلب ہے وہ خاندانہ دی گل پہ کر دیں پہ چھوٹے مدد نے کدی نہیں لڑے پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلی جنگ ہے نواں کام میں اتھے بڑا روب ہے لوگاں دے ذہن چھے کہ میں اس قبیلے دا میں اس خاندان دا تے تسی کیوں گھبراندے دے ہو میرے کو کیڑا سردار کوئی نہیں روڑا ہی کوئی نہیں میں ترے سردار ہی بھیج دیں گا وہ جنہیں ترے بندے بھیجے نا ترے رسول اللہ نے پہلے دی آواز آئی انا حمزہ ابن عبد المطلب ٹھنڈ پہ گئی خدا دی قسم سارے کفر نو انہاں کا سمجھتے آئیے نا دجھے دی آواز آئی انا عبیدہ ابن حارس ابن عبد المطلب انہاں کا ٹھیک ہے عبد المطلب دا پوتر ہے حارس دا بیٹا عبید ٹھیک ہے عبیدہ ہے ٹھیک ہے تیسری آواز نے لوگاں دے گلے خوش کر دیتے انا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا اور ابو طالب وہ جو عبد المطلب کا بیٹا انہاں کا ٹھیک ہے آئے مختصر کرا جنگ تے نہ پڑھن دا موقع حضرت حمزہ نے اپنا مد مقابل قتل کیتا حضرت علی نے اپنا مد مقابل قتل کیتا ہن توڑا دل کردہ نہ تے ساؤں لگ اگو نہ دس بیٹھا تو تو سانگنا او کدھا لگتا سی تو کدھا لگتا میرا رہ نہیں دینے حضرت حمزہ نے اپنا مد مقابل مار دیتا حضرت علی نے اپنا مد مقابل مار دیتا حضرت عبیدہ نال جی دی جنگ پہ ہوندی سی نا حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے سخت زخمی ہو کے ڈگ پہ حضرت علی علیہ السلام نے عبیدہ چک کے لے ہونا سی نبی دی خدمت چے پہلا او دا مد مقابل ماریا صدقہ جاواں چاچے دے پتر دا مد مقابل ماریا تے چاچے پتر نو اٹھا کے حضرت علی لے کے نبی پاک دے سامنے آئے روایت بھی رمضان چو پڑی دی جدنا روزہ ڈسٹرب نہ ہوئے مولا تو انہوں جزا دے پوری دنیا نے لکھی ہے حضرت رسول خدا دے سامنے لیا کے حضرت علی علیہ السلام چاچے دے پتر نو رکھیا تے آخری ساس ہی ہو دا آخری ساس ہی ایتھے لطف ہے کتھو کتھو کڈیں گا اس ذات نو آج ویکھ کے نبی نو فرمان دینا یا رسول اللہ میں کیا شہادت سے معروم تو نہیں ہو جاؤں میں شہادت کی نعمت سے نعمت لکھے معروم تو نہیں ہو جائیں گا جن کی نظر میں شہادت نعمت ہو نا وہ امت نہیں ہوتی ذریت ہو صدقہ جاؤں ہے موضوع سے میرا تو نے سن لیا میں ذریت شکریہ کہ بلا ذریت کی گل کر رہا سانا اے ذریت ابراہیم تو فرماتے نے یا رسول اللہ میں کہیں شہادت کی دولت سے شہادت کی نعمت سے معروم تو نہیں ہو جاؤں گا پیغمبر نے اطلاع دیتی نہیں عبیدہ تو تھوڑی دیر بعد مرتبہ شہادت پر پہنچنے والا ہے فائز ہونے والا ہے آخری جملہ کلمے دے طور تک ہی نکلیا فرما دینے اچھا میں تجھ پہ قربان ہو رہا ہوں فرما ہو رہے ہو فرما دینے کاش آج چچا ابو طالب ہوتے میرے پیغمبر نے منہ چم کیا کیا ہے اس ویلے تینوں چاچا ابو طالب کے میں یاد آئے ہو سکے ہونا ہے کہ شیر پڑے اسی سانو سامنے کھلار کے
مینوں وہ شعر یاد ہے، شعر سناواں جی، حضرت ابو طالب دا شعر۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب کافروں نے دھمکیاں دیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے تو چچا ابو طالب نے ایک شعر پڑھا تھا، ترجمہ پڑھ دینا، اے شبلی نعمانی نے بھی لکھا جی، سیرت النبی جی شبلی نعمانی میں لکھا ہے، میرے کو موجود ہے، وہ یونیورسٹی پڑھائی جاتی ہے، اس واسطے معتبر کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو ابو طالب کا شعر عبیدہ نے زندگی کے آخری لمحات میں پڑھا، فرمایا کافروں سے مخاطب ہو کے چچا ابو طالب نے ہمیں ساتھ کھڑا کر کے کہا تھا اے مشرکو اور کافرو، ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہمارا آخری بچہ اس کے گرد لڑتا لڑتا قتل نہ ہو جائے۔ یوم بدر آج یہ جملہ بنتا سی، آج دی قدر پینی سی۔ پوری کائنات دے محسن دا نام مصطفیٰ ہے، پوری کائنات تے احسان ہے میرے نبی، پچھلیاں امتاں تے بھی میرے نبی دا احسان، اگلیاں امتاں تے بھی میرے نبی دا احسان ہے۔ مقام محمود دا وارث میرا نبی ہے، پچھلیاں نبیاں میں 4 بندے بخشوانے ہوئے تو میرے نبی نو آکھنا جنہیں پوری کائنات تے احسان کیتے نے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، میں اکھا نال پڑھیا ہے، غلام احمد حریری بی اے دی اسلامیات اختیاری چ لکھتا ہے ایک جنازہ مکے چ اٹھے ہے جدے مگر ٹر کے نبی دووے ہاتھ ہیں۔ وہ جنازہ حضرت علی دے والد گرامی دا، وہ جنازہ حضرت ابو طالب دا، جدے مگر ٹر کے نبی پہ فرماتا سن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ فرمایا نا چاچا جڑا پوری کائنات دا محسن ہے وہ پہ چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے۔ شاہ جی ہونے نا انہاں میں وہی احسانات پڑھنے، حضرت ابو طالب دے احسان نے سارے۔ میں ہمیشہ آکھیا جنہوں کتاباں چو ابو طالب دے احسان نہیں نہ ملتے، اور کاغان ناران جا کے مری جا کے انہیں پیسے لاؤں دا ایک واری کسی زیارتی قافلے نہ رل جائے جے نہیں نہ احسان ابو طالب دے نظر آئے۔ ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک جنیاں مرداں دیاں تینوں قبراں نظر آؤں گیاں نا بندے طواف کر دے ابو طالب دے پتر آؤں گے، تے جنیاں رلیاں تیاں دیاں دفن کیتیاں نا لوگ اور ساریاں ابو طالب دیاں بیٹیاں آؤں گے۔ میں نے دکھ لگتا ہے لوگاں نو احسان ہی یاد کوئی نہیں۔ خدا دی قسم پٹھے دا مزدور ہوئے نا سرگودے کام کردہ ہوئے تو بیٹی فوت ہو جائے سرگودے دفن کر دینا، انہوں اگوں اوکاڑے والے لے جان، انہوں نے ایڈوانس لے ہوندے وہ پیسے اتھے دے کے اتھے لے جائے، دوجی تھی اتھے اوکاڑے دفن کر دینا، تیسری سیالکوٹ ہوئے تھے اتھے، لوگوں نے پتہ ہوندہ ہے ایک تھی اتھے دفن ہے، ایک اتھے دفن ہے، ایک اتھے دفن ہے۔ لوگوں نے یار کیوں ہے وہ آندہ یار پٹھیاں تے کم کر دینے، اپنا گھر مکان کو نہیں وہی کر دیندے نے، اوتھے سی تے دفن کر دیتی، اوتھے سی تے دفن کر دیتی، اوتھے سی تے دفن کر دیتی۔ غریباں دیاں تیاں دا بھی پتہ ہوندہ کتے کتے دفن ہے۔ علی وہ مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بھی بحث ہی ہو رہی، اے لاہور بابا جی اجے بحث ہو رہی ہے۔ کوئی آندہ ہے جڑی لاہور دفن ہے علی دی بیٹی ہے، دوسرا اٹھتا ہے کتاب لکھتا آندہ نہیں ہے کوئی اور بی بی علی دی بیٹی نہیں، علی وہ مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بحث جاری ہے، ایتھے دفن ہوئی ہے کہ ایتھے دفن ہوئی ہے کہ ایتھے دفن۔ آنسو آ گیا، میں توڑے کو اجازت لینے لگا، میں سوچنا پیا کوئی ایک جملہ رمضان ہے لوگاں واسطے عید آؤں دی یہ پہ ٹھیک ہے، ساڑھے واسطے بھی عید ہے، ایک مہربانی کرے جی، پتہ نہیں ہے تو پہلا موقع ملے یا نہ ملے شاید پھالی مجلس آئے میری رمضان چکتے، میں صرف ایک جملہ پڑھنا مظلومی دا تو ہم پڑھے ہیں حضرت علی دے روزہ مبارک تے اول المظلوم باویری بیٹھنے اے تاریخ کربلا پڑھن دا او تجربہ الحمدللہ رکھ دینے، اے بہتر جان دینے سمجھ انہاں کلوں پوچھ لینا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت پڑھی جائے، بی بی زہرا دی شہادت پڑھی جائے، مثلا حضرت محمد باقر علیہ السلام دی شہادت پڑھی جائے، جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت، موسیٰ کسے بھی ہستی دی شہادت پڑھی جائے اسی کربلا جو نہیں نکل سکتے۔ حوالہ جدوں کوئی دے گا آئے گا وہ کربلا جو میں ایران دے علماء دی بھی گل کر رہا ہوں، عراق دے علماء دی بھی گل کر رہا ہوں، میں سنیا نے تقریرا تسی عربی فارسی جی سن کے دیکھ لو، ترجمہ کرا کے دیکھ لو، وہ جدوں گل کرن گے کربلا ضرور اپن گے، ہے حضرت علی دی شہادت دے یا مارے نے تے کربلا ذہن چو کیوں نہیں جاندی، وہ میں تھوڑا ایک کو گل پڑھنا تو اتنے چھڑ دینا کہ 2 منٹ لگ جان گے میرا خیال زیادہ تو زیادہ۔ حضرت علی علیہ السلام نو کنیاں ضرباں لگیاں نے تساں کی سنے؟
مہربانی ہاں نوجوان تلوار وزنی سی وہ بجھی سی زہر ہاتھ روکن والا رکاوٹ اگے کوئی نہیں سی یا میرے مولا سن تے یا وہ ملعون سی اس دو ہاتھاں نال تلوار ماری جڑا ساڈا مصاحب ہوندا نا تحت اللفظ یہ احساس دوانا ہوندا کو آنسو آ جائے باقی وہ پڑھن کے حضرت علی علیہ السلام نے اس اپنی مرضی نال جنہ زور لگدا سی اس تلوار ماری ہے تے علماء نے جڑی گل لکھی ہے وہ بس ہو جاندی ہے ساڈی سن کے فرماندے نے جویں کتاب کھل دی اے مثال علماء نے دیتی ہے فرماندے نے جویں بند کتاب اے آنج کھل دی ہے نا آنج انج میرے مولا دا سر کھل جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین مومنہ دے امیر نو ضرب لگ گئی قتل کر دیتا گیا علی علیہ السلام نو وہ ضرب دی آواز جنہیں جنہیں سنی ہے وہ دوڑیا ہے ایک کوئی جملہ ہے جہاں میرے لوگ ویک دعا سننا ہے پترہ دیاں آؤں دیاں نو حضرت علی نے ایک کھلا سار ایک دو ہاتھاں نال انج پڑ میں مثال تے نہیں بن دی کئی باری بابا جیسی مثال دینے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تُسے اتھوں دیا مثالہ اتھے نہ دیا مثال دیتی جاندی ہے تاکہ شاید کوئی بچہ ہی سمجھ جائے کوئی اہل سنت سمجھے تو آڈے میں مثال دی لوڑ کوئی نہیں ایک بچے نو تو انہوں پتا ہو ڈور پھر گئی ہے بابا جی نے اعلان کیتا ہے کہ گڈیاں جدے کو لائے نے ساڑ دے اور ڈوراں ساڑ دے میں پیسے دینا تو انہوں پتا ہے انہوں دا اعلان آ چکا ہے کہ اگر کسی بندے دی کوئی فیکٹری بھی ہے تو انہیں پیسے لا بیٹھا ہے وہ ضائع کر دے میں پیسے دے دینا یہ کیوں ایسا ہویا ہے احساس ہویا ہے نا وجہ وہ ویڈیو ویکھی نہیں جاندی جڑا خون کھل رہا ہے نا جی رگیں کٹکتیاں اس نوجوان دا خون آنج کھل رہا ہے تے میں تو ویکھ نہیں سکیا کوئی بخان لگا سی میں ویکھ نہیں سکیا اجے او تے ویکھ لئیے پھر بھی میں ماں جے ویکھی نہیں جاندی اتھے مریم نواز شریف صاحبہ بھی گئے نے نواز شریف صاحب خود بھی گئے نے وہ دے گھر گئے نے انہوں دے گھر ایڈے بڑے بندے کدی گئے نہیں سن ایڈے بڑے مہمان ہی انہوں نے کوئی نہیں سن بابا جی نے اعلان کیتا ہے ماں نے ویکھیا ہوئے گا ایک سید ہے جیڑا میرے پتر دا سڑک تے خون بردہ ہوئی دلے گا بڑے بڑے بندے ہو دے کار گئے نے احساس ہویا ہے دیکھو انہوں دا پرتنا نہیں پر ماں دا کلیجہ کوئی ٹھنڈا ہویا ہے کہ میرے پتر واسطے پورے پاکستان آگوں گڑیاں ہی نہیں چڑھ گیا دور ہی کوئی نہ بنائے گا دکھ کھا گیا آخر معاشرہ ہوش ہے جڑا اینا خون ویکھ کے فیصلہ کر گیا ہے کہ آج تو بعد کوئی بندہ پتنگ نہیں اڑائے گا کاش کربلا تو بعد کوئی بندہ اعلان کردہ اگو ایڈے چھوٹے بچے نو تیر نہیں بچ آج جو دے کار بڑے بڑے لوگ بھی گئے نے بابا جی دا اعلان بھی اس ویکھے ہے تو سوچیا اینے ساڑے ہمدرد نے میرا پتر گیا ایڈے سارے ہمدرد نے یہ دا مطلب پورے بندیاں دا دل کردہ ہے نیڑے ہوئے تے جا کے اس ماں نو تسلی دئیے دکھ سانو کھا گیا لگیاں نے محمد دیاں تیاں اڑی کھا کسے پاسے ہو کوئی مسلمان رڑ کے آکھے تو اڈا بڑا نقصان جڑا میں جملہ پڑھنا چاہنا ہوں صرف ایک کہ آگے آنسو دجے آنسو چھڑن لگا کی کیتا میرے مولا نے پتران دے ان تو پہلا بولو دعا تھا نال سر پھڑ لیا یاری توڑی مظلومی بہت بڑی ہے پر میں کی کروں سانو کربلا کھا گئی ہے جیڑے ویلے توانو لگی ہے تلوار دی ضرب سر توڑا بھی کھل ہے لیکن دعا پتران دے آؤں دیانو دعا تھا نال آنچ پھڑ لیا ہے گرز دا وار عباس دے سرچ بھی لگ گئے دا سارا عباس دا بھی ہے میں کھلے ہیں جی میں کتاب کھل دی ہے لیکن شبیر دے آن تک اونجی عباس پہ آسی آگے حضرت امام حسین فرماندے نے بابا تینو ضرب لگی تو تے دعا تھا نال سر پھڑ لیا آگے میرے ویر نو ہے یہ دے بازو پہلے گلم ہوئے نے گرز دا وار پاتا وما علینا الا اللہ اے آن جناب